شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جہاد کس سے کہتے ہیں اور فرض جہاد کون سا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر فرض ہے تو فرض عین ہے یا فرض کفایہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے جہاد کب فرض ہوا اور قرآن پاک میں سب سے بڑا جہاد کس سے قرار دیا ہے۔ اس بارے میں تمام واقعات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور مخالفین کو زک پہنچانے کے واسطے آخری اور پوری کوشش کا نام جہاد ہے، خواہ وہ تلوار سے ہو یا کسی اور طرح سے۔ اسی طرح جہاد واجب ہے یا فرض، اور اگر فرض ہے تو فرض عین ہے یا فرض کفایہ، یعنی فرض نماز کی طرح ہر ایک پر فرض ہے، یا نماز جنازہ کی طرح کچھ مسلمانوں کے ادا کر دینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ جہاد فرض ہے البتہ اس ملک پر جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور امن و امان ہو تو فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی اگر مسلمانوں کے کچھ لشکر دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے رہیں تو سب سے فرض ادا ہوتا رہے گا، اور اگر اس ملک کی اسلامی حکومت خطرہ میں پڑ جائے یا جاتی رہے تو پھر فرض عین ہو جاتا ہے، اور ہر شخص پر اسی طرح فرض ہو جاتا ہے جیسے نماز روزہ۔ نماز کی طرح اس فرض کو ادا کرنے کے لیے بھی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرض جہاد کون سا ہوتا ہے، یعنی صرف تلوار بندوق وغیرہ والا جہاد فرض ہوتا ہے یا دوسرا جہاد بھی جو ہتھیاروں سے نہ ہو۔ جس طرح اسلامی حاکم یا بڑے بڑے علماء کی رائے ہو اسی طرح جہاد فرض ہوتا ہے۔ اگر تلوار سے موقع ہو تو تلوار سے، ورنہ مالی نقصان پہنچانا، سچی بات کہنا، ایسا کام کرنا جو دشمن کے لیے تکلیف دہ ہو، وہ بھی جہاد کے سلسلے میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے علاوہ کسی اور قسم کا بھی جہاد کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تلوار کے بغیر جہاد کیا، یعنی نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت فرمائی، حقوق کو رفع کیا اور اس راہ میں ظلم سہے، مار پیٹ برداشت کی، مظلوم بن کر ظالموں کا جواب دیا، اخلاق کے ذریعے ان پر اثر ڈالا۔ مکہ مکرمہ کی تمام زندگی مبارک اسی قسم کے جہاد میں گزری، اور لطف یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کو بڑا جہاد قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا کہ اپنی حفاظت اور دشمنوں کے شر کو مٹانے کے لیے تلوار کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں دے سکتی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے جہاد فرض ہوا۔ یہاں پر ایک بہت ہی سخت سوال ہے، وہ یہ کہ جہاد جس میں بظاہر تباہی، بربادی اور قتل و خون ہوتا ہے، اسلام میں اس کا حکم کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قتل و خون میں جیسے ظالموں کی تباہی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح فائدے بھی ہیں۔ مثلا کمزور آدمی جو ظالموں کے خوف سے سچا دین نہیں قبول کر سکتے، ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے، اسلام اور مسلمانوں کو دشمنوں کے نرغہ سے نجات ملے، اور اپنی دینی اور دنیاوی اصلاح اطمینان اور آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ دوسرے قوموں پر رعب قائم کیا جائے تاکہ اپنی حفاظت ہوتی رہے، اسلام کی شوکت برقرار رہے اور اسلامی ممالک دوسروں کے حملے سے محفوظ رہیں۔ یہ تمام تر فوائد جہاد کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحابی جو ایمان لاتے تھے، یعنی ہر ایک مسلمان جیسے نماز روزہ کا پابند ہوتا تھا، اسی طرح وہ جہاد کے فرض کو ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا تھا۔ مختصر یہ کہ وہی صحابی جو رات کو ولی کی طرح خدا کی عبادت کرتے تھے اور نماز کے وقتوں میں پکے زاہدوں کی طرح نماز کی جماعتوں میں شریک ہوتے تھے، جن کی دلوں میں اور زبانوں پر ہر وقت اللہ کا نام جاری رہتا تھا، وہی ان لشکروں کے سپاہی بھی ہوتے تھے۔ ان سپاہیوں کو کیا تنخواہ دی جاتی تھی اور ہتھیار اور وردی کہاں سے ملتی تھی؟ تنخواہ کے نام سے ایک کوڑی بھی ان حضرات کو نہ ملتی تھی، بلکہ تنخواہ لینا تو اپنی خدمتوں کو فروخت کر دینا ہے۔ یہ حضرات رضاکار ہوتے تھے جو اپنے اپنے پیشوں سے گزارے کی شکل نکالتے تھے، اور وہی ان کے پھٹے پرانے کپڑے
جنگ کے موقع پر وردی بن جاتے تھے۔ اسی طرح ٹوٹے پھوٹے ہتھیار جو ان کے پاس ہوتے تھے جنگ میں ان سے کام لیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب تنخواہ دار سپاہی نہ تھے تو لشکروں کی ترتیب کس طرح ہوتی تھی؟ ہر ایک شخص فوجی قواعد اور فن سپاہ گیری سے واقف ہوتا تھا۔ جب ضرورت ہوتی تھی تو خلیفہ کی جانب سے اعلان ہوتا اور اسلام کے نوجوان ہر طرف سے نکل کر کھڑے ہوتے تھے اور اپنے نام لکھا دیتے تھے۔ یہی فوج ہوتی تھی۔ انہی میں سے کسی ایک کو لشکر کا سردار بنا دیا جاتا، وہ کمانڈر ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہندوستان، مصر، اندلس، افریقہ، شام، عراق، اس طرح کے جیسے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے والے اسی قسم کے رضاکار تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عام رعایا کی خوشحالی اور فوج کی بے انتہا کثرت ہوتی، کیونکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ ملک کا بچہ فن سپاہ گیری اور قواعد جنگ سے واقف رہے، تو گویا ملک کا ہر ایک شخص فوج کا سپاہی ہوگا، اور جس قدر ملک کے نوجوان ہیں اتنی ہی فوج کی مقدار ہوگی۔ اور جب ان سپاہیوں کو تنخواہ نہ دی جائے گی تو فوج کے خرچ کے مطابق جو رعایا سے لگان وصول کیا جاتا تھا وہ وصول نہ کیا جائے گا، اور جب عام رعایا کو کم لگان ادا کرنا پڑے گا تو لامحالہ ان کی خوشحالی میں زیادتی ہوگی۔ اور یہ لوگ اپنے شوق سے مسلمان عورتیں اپنے پیارے بچوں کو اسی غرض سے دودھ پلایا کرتی تھی کہ وہ خدا کے نام پر قربان ہوں گے۔ شرکی جہاد کا شوق ان کی گھٹی کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں اور ننھے دلوں میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ اسی کا اثر تھا کہ جہاد کے موقع پر بڑوں کے ساتھ بچے بھی اپنے نام شوق سے لکھاتے، اور کمسنی کے باعث ان کو واپس کیا جاتا تو وہ مچل جاتے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر کی کمی کی وجہ سے روک دیا گیا، تو انہوں نے رو کر بلبلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینے پر مجبور کیا۔ جنگ احد کے موقع پر رافع بن خدیج پنجو کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ لمبائی میں نوجوان کے برابر معلوم ہو، اور جب ان کو جہاد میں لیا گیا تو ان کے ہم عمر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ حضور مجھے بھی واپس نہ کیا جائے، کیونکہ میں رافع سے قوی ہوں، ان کو پچھاڑ لیتا ہوں۔ چنانچہ مقابلہ کرایا گیا تو واقعہ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ لیا۔ اسی طرح صحابہ کا شوق ہوتا تھا کہ وہ خود کو اور اپنے بچوں کو جہاد کے لیے اور اسلام پر قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہادت نصیب فرمائے۔